أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اہل توحید کا پیغام دیتے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکی ہوئی گردنوں کو صرف خالق اور مالک کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو قبر پرست اہل شرک ان پہ مختلف قسم کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور برے القابات سے نوازتے ہیں۔ آئیے ایسے ہی ایک قبر پرست مولوی صاحب کا ایک کلپ آپ کو دکھائیں، جس میں وہ کہتے ہیں تو کچھ بھی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں وہاں بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور تم ایسے منافق ہو، ہم کو مشرک بھی کہتے ہو، ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے۔ احسان قادری پر وہ جملہ فٹ آتا ہے کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، کذاب کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں پہلے کیا جھوٹ بول کر آیا ہوں۔ اب یہاں یہ اہل حدیث کو، وہابیوں کو منافق کہہ رہا ہے، اور اس کا اپنا ایک کلپ یوٹیوب پر موجود ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ اگرچہ اہل حدیثوں کے عقائد تو بڑے گندے ہیں، لیکن یہ جو ظاہری طور پہ کہتے ہیں وہی نجی طور پہ کہتے ہیں۔ معزز سامعین، آئیے دیوبندی مسلک اور وہابی سلفی مسلک، یا اپنے آپ کو اہل حدیث اور غیر مقلد کہنے والے، ان کے درمیان ایک بہت عظیم فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہابی اپنے آپ کو کہنے والے، سلفی کہنے والے، اہل حدیث غیر مقلد، یہ اگرچہ اپنے عقائد میں بہت ہی گندے ہیں، ایسے عقائد ہیں جو بالکل قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں، جس کی بنیاد پر ہم سنی ان سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اکیلے میں بولتے ہیں وہی بات مجمع میں بھی بولتے ہیں، اپنی تحریروں میں، تقریروں میں وہی بات کہتے ہیں جو اپنی پرائیویٹ گفتگو میں کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک الزام ہے اہل حدیثوں پر۔ اللہ کی قسم، اہل الحدیث کا کوئی ایک عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، جس پر ہم عمل کرتے ہوں، جس کی ہم دعوت دیتے ہوں، کوئی ایک عقیدہ ہمارا کتاب و سنت کے خلاف نہیں۔ ہماری تو ساری محنت ہی امت کو کتاب و سنت پہ اکٹھا کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے نہ کوئی الہ بنایا ہے اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی رہبر، رہنما تراشا ہے جس کو ہم معصوم من الخطا سمجھتے ہوں۔ ہماری دعوت کا نچوڑ یہ ہے کہ پوجنا ہے تو اللہ کو، پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ باطل الزام ہے، جھوٹا الزام ہے کہ اہل الحدیث کے عقائد اگرچہ گندے ہیں، ہمارا کوئی عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف۔ اگر کوئی شخص ہمت رکھتا ہے ثابت کر دے، اللہ کی قسم صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم اپنے اس عقیدے سے توبہ کر لیں گے، کیونکہ ہم فرقہ نہیں ہیں جس نے اپنی طرف سے اپنے بزرگ تراشے ہوں، اپنی طرف سے اپنا نصب العین بنایا ہو، ہم نے فلاں کے پیچھے چلنا ہے یا فلاں کے پیچھے، ہم نے فلاں کتاب کا دفاع کرنا ہے یا فلاں کتاب کا۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور ایک ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی پیاری سنتیں ہیں، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ۔ لیکن یہ دوسرا کلپ دکھا کے منافقت آپ کی ظاہر کرنی ہے کہ ایک طرف آپ ہمیں منافقت تانا دیتے ہو اور دوسری طرف خود تسلیم کرتے ہو کہ یہ منافق نہیں، جو یہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں وہی یہ کھل کر کہتے ہیں۔ وہاں آپ نے منافق ہونے کا تانا دیوبندیوں کو دیا ہے، اور اس کلپ میں آپ اہل حدیثوں کو کہہ رہے ہیں، تو اصل میں منافق آپ ہیں۔
آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے پہلے کیا جھوٹ بولا تھا اور اب کیا جھوٹ بولا. الحمدللہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتے ہیں کہ کسی قبر پرست کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, کسی مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کسی مشرک امام کے پیچھے نماز پڑھنا گویا اندھے ڈرائیور کی ٹیکسی میں بیٹھنا ہے, جو خود بھی مرے گا اور مسافروں کو بھی مارے گا, خود بھی ہلاک ہوگا, اپنے پیچھے بیٹھنے والوں کو بھی ہلاک کرے گا. شرک اکبر کرنے والے کی تو اپنی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کی کہاں قبول ہوتی. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں قبر پرستوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو وہ بے علمی کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد پر, دین کے علم سے دوری کی بنیاد پر, اور جو آپ کے بد عقائد کو جانتا ہے وہ قطعاً اہل شرک کے پیچھے, قبر پرستوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا. یہ مولوی صاحب اپنا قصہ جاری رکھتے ہیں, اپنے آپ کو کامیاب اور فاتح شو کرنے کے لیے پورا ایک قصہ بیان کرتے ہیں. تو یہ دو لڑکے جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, مدینہ شریف میں مجھ سے کہا ڈسکشن کرنا ہے. ایک ٹائم فکس کیا, الحمدللہ گنبد خضرا کے سائے میں ہم لوگ بیٹھ کے گفتگو کے لیے تیار ہوئے. گفتگو کے دوران اس نے سب سے پہلی بات یہی کہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ مر گئے ہیں, اب ہماری آواز کو نہیں سنتے. اور آیت بھی یہی پیش کی. میں نے کہا کہ تم تفسیر میں ابن کثیر کو مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں. ابن تیمیہ کو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں. میں نے کہا تمہارے امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ مردوں کو زندوں کے اعمال دکھائے جاتے ہیں. اور حافظ ابن کثیر نے کہا, حدیث تو کئی بزرگوں نے لکھی ہے, حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤ تو سلام کرتے ہو تو مردہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور تسلی بھی پاتا ہے تمہارے بیٹھنے پر. ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں بلا شبہ ہم امام ابن کثیر رحمہ اللہ کو مانتے ہیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں, لیکن کیا مانتے ہیں؟ ان کو محدث مانتے ہیں, فقیہ مانتے ہیں, مفسر مانتے ہیں, امام مانتے ہیں, معصوم عن الخطا نہیں مانتے. ان کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہو یہ نہیں مانتے. یہی آپ میں اور ہم میں فرق ہے. آپ نے جس کو اپنا امام بنایا ہے, آپ کہتے ہو قرآن کی آیت بھی آ جائے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو, نبی کی حدیث آ جائے امام کے قول کے خلاف ہو, صحابی کا اثر آ جائے امام کے قول کے خلاف ہو, تعویل کریں گے, تعویل نہیں ہوگی تو انکار کر دیں گے. ہم یہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں معصوم عن الخطا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی ہر بات مانی جائے, جن کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. وہ عقل میں آئے تب بھی ٹھیک ہے, عقل میں نہ آئے تو فطور ہماری عقلوں کا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے. ہر حال میں ہر بات کو تسلیم کریں گے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پاکیزہ طیب و طاہر زبان سے نکلی ہو. یہ ہم مقام کسی اور کو نہیں دیتے, یہ آپ کا شوق ہے. آپ نے نتھو اور پھتو کو یہ مقام دیا ہوا ہے, اپنے محلے کے مولویوں کو یہ مقام دیا. حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے. حدیث تو ٹھیک ہے پر بابا جی کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے ماننے والی نہیں ہے, یہ ان کے ماننے والی حدیث ہے. یہ تفریق آپ نے کی ہے امت کے اندر. ہم کہتے ہیں حدیث مصطفیٰ ہو, پوری دنیا ایک طرف ہو, پوری دنیا کو ٹھوکر مار دیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جو روایت آپ نے بیان کی, بلا شبہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا سورہ روم کی آیت نمبر 52 کی تحت. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ سے نقل کیا, انہوں نے ابن ابی دنیا کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا. جی ہاں, بلا شبہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت سورہ روم کی آیت نمبر 52 کے تحت امام ابن عبد البر رحمہ اللہ سے نقل کی, ابن ابی دنیا کے حوالے سے بھی نقل کی, اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں نقل کی. لیکن ان کے نقل کر دینے بلکہ تصحیح کر دینے سے بھی یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہو جاتی, کیونکہ اس کی ایک سند بھی ثابت نہیں. جیسے کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب الاستذکار, کتاب الطہارہ, اس میں یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں اخبرنا ابو عبداللہ عبید بن محمد, یہ اس سند کے پہلے راوی ہیں جن کے حالات ہی نہیں ملتے کہ وہ ثقہ ہیں, قابل اعتبار ہیں یا نہیں, ان کے حالات نہیں ملتے. آگے یہی راوی کہتے ہیں املت علینا فاطمہ بنت ریان, ہمیں املا کروایا فاطمہ بنت ریان نے. یہ فاطمہ اس روایت کی دوسری راویہ ہیں اور ان کے حالات بھی نہیں ملتے.
اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کی. ہمیں یہ روایت ان کی کتاب میں نہیں ملی. البتہ الصارم المنکی امام ابن الہادی رحمہ اللہ نے اس کی جو سند نقل کی ہے اس میں ابن سمعان متروک راوی ہے. اس قسم کی جتنی روایات ہیں ان میں اکثر کی سند میں کذاب، متروک، ضعیف، مجہول راویوں کی ایک لائن ہے. ایسی روایت کی بنیاد پہ آپ عقیدہ تراشنا چاہتے ہیں، عقیدہ بنانا چاہتے ہیں، عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جو روایت ثابت ہی نہیں، جس روایت میں موجود راویوں کے حالات کا پتہ نہیں، مجہول راوی ہے یا ضعیف راوی ہے یا کذاب راوی ہے، تو یہ آپ ہی کو مبارک ہے. اہل الحدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ اپنے عقائد کی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے وہ ہمارے لیے حجت ہے. وہ حدیث ہمیں کسی امام کے ذریعے مل جائے، کسی ہستی کے ذریعے مل جائے، کسی بزرگ کے ذریعے مل جائے، سر آنکھوں پہ مانیں گے وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. اللہ اسی منہج پہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پہ ہماری موت ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آپ کی شان شوکتوں سے الگ، دوسری سب نبوتوں سے الگ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله